بہت مہربانی. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ حدیث کے حوالے سے ہے نا کہ مطلب جو ہے اہل سنت کیا ہے اور اہل تشیع کیا ہے, مطلب صحیح حدیث کی تعریف کیا ہے. صحیح ہے, ایک بات ہوگی. یہ ہے کہ چلے آپ کوشچن میرا حل کر دیں, اس کے ضمن میں پھر ایک کوشچن ہے میں کروں گا. اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں مطلب اپنے اپنے کون سے صحیح حدیث کی تعریف کیا ہے, ان دونوں کے طریقے کیا ہے؟ دیکھیں صحیح حدیث جو جماعت ہے ہمارے جو بھائی مسلمان جو اہل سنت کہلاتے ہیں ان کی تعریف کیا ہے. صحیح کا مطلب ایک لفظی معنی ہے نا, ہم کہتے ہیں صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے, اس کا مطلب یہ کہ بالکل اس میں شک نہیں ہے, واقعاً یہ ایسا ہے, وہ لفظی معنی ہے صحیح کے, ٹھیک ہے نا. ایک ہے اصطلاحی معنی, تو ان دونوں معنوں میں یہ ایک نہیں ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے, وہ حدیث ہو, شعر ہو, جو بھی ہو, کوئی تاریخی واقعہ, یعنی اس کا مطلب یہ واقعاً ایسا ہوا ہے, ہمیں پتہ ہے, ہمیں علم ہے, ہمیں یقین ہے یہ ایسا ہی ہوا ہے. یہ لغوی معنی ہے صحت کے, لیکن ایک اصطلاحی معنی ہے. یہ لغوی معنی. لیکن جب محدثین کہتے ہیں فلان حدیث صحیح ہے, تو اس سے ان کا مراد یہ نہیں ہوتا. اور یہ بیچارے عوام جو ہے سمجھتے ہیں کہ حدیث صحیح سے مراد یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے, یعنی واقعاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے, یا یہ جملے ان کے ہیں, ہمیں پتہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. محدثین جب کہتے ہیں حدیث صحیح ہے, تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یہ کتاب ہے تقریب و تیسیر لمعرفت سنن البشیر والنذیر, تعلیف صلی اللہ علیہ وسلم, تعلیف ہے نووی صاحب کی, چاپ دار الکتب العلمی العربی. یہاں پہ حدیث صحیح کی تعریف کرتے ہیں. حدیث صحیح کا مطلب یہ ہے, دیکھو حدیث صحیح یہ حد ہی وهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غیر شذوذ ولا علة. حدیث صحیح سے مراد یہ ہے کہ اس کے سند سب عادل ہیں, سند میں سب عادل ہیں اور سب ضابط ہیں, ان کا حافظہ صحیح ہے, من غیر شذوذ ولا علت, اور اس کے متن میں شذوذ نہیں ہے, شاذ نہیں ہے, دوسرے احادیث سے مخالف نہیں ہے, اور اس میں کوئی اور بھی ضعف نہیں ہے, اور قسم کا کوئی ضعف ہو, یعنی متن میں ایسی بات ہو جو عقائد سے نہیں ملتی, قرآن سے نہیں ملتی, جو بھی ان کے نزدیک ہے. سند متصل ہو, اس سند اتصال کے بعد سب سند میں جتنے افراد ہیں, 4 ہیں, 5 ہیں, 10 ہیں, وہ سب عادل ہوں. اس کے بعد اس کے سب سند میں جتنے لوگ ہیں وہ کیا ہوں, ان کا حافظہ بھی صحیح ہو, اور پھر متن میں شذوذ نہ ہو, متن جو ہے دوسرے احادیث کے خلاف نہ ہو, کوئی اس میں کوئی اور قسم کی بھی کوئی متن میں کوئی انوکھی بات نہ ہو. یہ حدیث صحیح کی تعریف ہے. وَإِذَا قِيلَ صَحِيحٌ فَهَذَا مَعْنَى لَا أَنَّهُ مَقْطُوعٌ بِهِ. یہ اہم جملہ ہے. حدیث صحیح کا مطلب یہ ہے کہ اس کا متن, اس کا سند یہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیں یقین ہے کہ پیغمبر نے یہ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یقین کی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایسا کہا, ہو سکتا ہے ایسا نہیں کہا. حدیث صحیح کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سند متصل ہے, سب عدول ہیں, سب اس میں کوئی شذوذ نہیں ہے, علت نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں پھر ہمارے پاس دلیل ہے, گرچہ ہمیں یقین نہیں ہے یہ حدیث واقعاً پیغمبر نے فرمایا ہے, لیکن ہمارے پاس خارج سے دوسری جانب سے حدیث ہے کہ اگر حدیث ایسا ہو تو حجت ہوا کرتی ہے. وہ کہتے ہیں اس کو خبر واحد کی حجیت, یہ حدیث ایسی حجت ہو. یہ حدیث خبر واحد یہ کہ ایک آدمی دوسرے سے روایت کرتا نا, واحد ایک آدمی کو, واحد خبر الواحد ایک آدمی, میں ایک آدمی ہوں, اب میں ایک آدمی کی حدیث, خبر یعنی حدیث, ایک آدمی کی حدیث, ایک آدمی روایت کرتا ہے, اس سے پیچھے بھی ایک آدمی, اس سے پیچھے سے ایک آدمی روایت کرتا ہے. تو خبر واحد کیا ہے؟ خبر واحد یہ ہے کہ اس کے طرق متواتر نہیں ہے. ایک آدمی, وہ ایک آدمی اگر عادل ہے, ضابط ہے, اور اس سے وہ پیچھے آدمی سے جو روایت کرتا ہے وہ بھی عادل ہے, ضابط ہے, اسی طرح, تو وہ حدیث حجت بن جاتی, نہیں کہ یہ یقینی ہے. تو یہاں پر جملہ یاد رکھیے, حدیث صحیح ہمارے بھائی جو اہل سنت کہلاتے ہیں ان کے نزدیک اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقعاً وہ صحیح ہے, لفظی معنوں میں ہم کہتے ہیں صحیح ہے, نہیں, اس کے ایک اصطلاحی معنی ہے. ہو سکتا ہے یہ واقعاً پیغمبر نے کہا ہو سکتا ہے نہیں کہا ہو, لیکن یہ ہمارے لیے حجت ہے کیونکہ اس کا سند ایسا ہے, اس نے جو تعریف کیا. اچھا, شیعوں کے نزدیک حدیث صحیح کا کیا مطلب ہے؟ حدیث ہمارے نزدیک حدیث صحیح وہ ہے جو واقعاً صحیح ہو, ہمیں پتہ ہو کہ واقعاً امام علیہ السلام نے فرمایا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر پتہ نہیں ہے تو پھر وہ صحیح نہیں ہے, مشکوک, ہاں بالکل یقینی ہو, اگر حجت ہو, اور غیر مشکوک جو ہے کبھی حجت نہیں بنتا ہمارے نزدیک. اگر آپ کو یقین نہیں ہے, اگر یقین نہیں ہے, علم نہیں ہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا, امام علیہ السلام نے یہ فرمایا, تو وہ حجت نہیں ہے. ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا, ظن جو ہے حق. جی بسم اللہ, مزید بولیں. تو مطلب حدیث صحیح کی تعریف ہے, ہم نے بتایا مطلب وہ یقینی بات ہو, ہمیں مطلب اس بات کا پورا یقین ہو کہ وسلم نے فرمایا, اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا, صحیح ہے, تو وہ صحیح ہوا کرتا ہے. لیکن اس کے کوئی اصول اہل تشیع کے محدثین نے جو ہے وضع کیوں ہوں گے نا؟ جی بالکل, وہ جو دیکھیں ہماری تو حدیث کی تاریخ جو ہے کافی مختلف ہے. ہمارے بھائی مسلمان بھائی جو ہیں اہل سنت کے ہاں سے کافی مختلف ہے. ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام اپنے اصحاب کو حکم دیتے تھے کہ ہماری احادیث لکھا فرماتے, بلکہ بہت دفعہ خود لکھ کے ان کو. سلیم ابن قیس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد راوی تھے جو ان کا کام ہی یہی تھا کہ وہ احادیث کو لکھیں, اور ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو لکھو,
اور ان کو محفوظ رکھو اپنی کتابوں کو، اور پھر ان کتابوں کو شیعوں کو سکھا دو اور ان کتابوں کو نقل کرو، نشر کرو. اس طرح سے وہ لکھنے کا سلسلہ وہاں سے شروع ہو گیا. اور ہم ایک ہی حدیث جو ہے اس کو کئی صحاب نے روایت کی اپنے کتب میں. تو اس لیے ہمارے کتب جو ہیں اس میں بہت سارے قرائن موجود ہیں، بہت سارے دلائل موجود ہیں. یہ احادیث واقعاً صحیح ہیں لغوی معنوں میں، نہ کہ اصطلاحی معنوں میں. جی سر. اب اس کی تفصیل جو ہے لیکچر مانگتا ہے، لیکچر مانگتا ہے، اس کی بہت دلائل بہت زیادہ. نہیں انشاءاللہ آپ بتا دیں مختصراً. یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں یہ جی مطلب آپ کر کے کوئی سلیم ابن قیس والے نے کوئی حدیث کی مولا علیہ السلام سے صحیح ہے کسی اور سے، وہ جو ہے مطلب کوئی دوسرا محدث اور وہ اس کی کتاب دیکھ کر اپنی کرتا ہے. تو سلیم ایک بہت ہی ثقہ راوی ہے، اور وہ اپنی اس کی جو روایات ہیں اس نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں. اس کے روایت ہمارے حاج تک پہنچا نا. جیسے ابھی میں سلمان سے ملوں، سلمان فارسی مجھے کہہ دے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، انہوں نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا، ٹھیک ہے نا. تو میں تو شک تو نہیں کروں گا، سلمان جھوٹا آدمی نہیں ہے، سلمان پاگل بھی نہیں. اب سلیم نے لکھا ہے، سب شیعہ محدثین کا اجماع ہے کہ سلیم ثقہ ہے. شیعہ محدثین نے اس پہ اجماع کیا، ائمہ علیہم السلام نے اس کی تعریف کی ہے، بلکہ مخالفین کے نزدیک بھی سلیم جو ہے ثقہ ہے. اس طرح جب لکھتا ہے تو اس طرح کہ جیسے میں سلمان سے ملوں نا. اب میں نے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اب میں ابو ذر کو دیکھ لوں، ابو ذر سے مل جاؤں، ابو ذر مجھے کہہ دے کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا فلان جگہ پہ، انہوں نے یہ جملے فرمائے، میں کیوں شک کو، مجھے یقین ہو جائے گا، مجھے یقین ہو جائے گا. اس طرح نہیں کہ میں شک. یہ چیز تو اہل سنت کی حاوی ہے نا، مطلب نہیں جو منقطع سند نہ ہو، مطلب پوری ہو تو اس کے وہ مان لیتے اہل سنت. اس میں مطلب وہ پہلی بات ہے تعدد وسائط ہے، خالفین کے ہاں تعدد وسائط ہے. ایک حدیث 150 سال تک نہیں لکھا گیا، سنہ 150 تک نہیں لکھا گیا، سنہ 200 تک نہیں لکھا گیا نا، وہ سینہ بے سینہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تعدد وسائط آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں، ابھی مثلا ہم پاکستان میں دیکھیں، ابھی جن لوگوں نے فرض کریں سر سید احمد خان کو دیکھا، سر سید احمد خان کی وفات کب ہے؟ مجھے لگتا ہے سن 1920 ہوگی اس طرح، سر سید احمد خان کو. وہ لوگ دنیا میں 1924 اس طرح دنیا سے گئے ہوں. اب آپ جائیں لکھنؤ جائیں، ادھر دہلی جائیں، جن لوگوں نے مثلا اس کو وہ تو دنیا میں نہیں، جنہوں نے ان کو دیکھا وہ انہوں نے نہیں دیکھا. اب جنہوں نے وہ 3 واسطوں کے ساتھ لوگوں نے سید احمد خان کو دیکھا، اگر ایسے کوئی بات ہو نا کہ سینہ بے سینہ ان کے محلے میں جا رہا ہو، سر سید احمد خان فلاں وقت انہوں نے یہ جملے بولے، اس پہ کہاں اعتبار ہے؟ جو باتیں سینہ بے سینہ نقل ہوتی ہیں یہ تو ایک افواہ کی شکل ہے بھائی، کہ فلانے نے دیکھا تھا. وہ میرے ابا جان کہتے تھے کہ وہ اپنے دادا سے نقل کرتے تھے کہ ہم سید احمد خان کے محلے میں تھے تو سر سید احمد خان یہ فرماتے تھے. ہو سکتا ہے صحیح، ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو، ٹھیک ہے نا. کیونکہ جب حافظے کی بات آتی ہے، حافظے پہ آپ اعتماد کرتے ہیں، اور وہ بھی الفاظ کمی بیشی اور لوگوں کے تعصبات اس میں مداخلہ ہوتا ہے. اور پھر یہ کئی لوگ ایک طرح نہیں ہے، کئی واسطے آ جاتے ہیں، 3-4 واسطے بیچ میں آ جاتے ہیں نیچرلی. یہ آپ دنیا کے کسی بھی عدالت میں جائیں، دنیا کے پاکستان کی عدالت ہو، امریکہ کی عدالت، برطانیہ کی عدالت، شہادت اگر کوئی شخص دیتا نا تو وہ اگر 3-4 وسائط کے ساتھ شہادت دیتا ہے، اس کو نہیں مانتا کوئی بھی. اگر میں کہہ دوں نا کہ فلانی شخص قاتل ہے، میں نے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا کہ اس نے اس کو قتل کرتے دیکھا، وہ بگا دیں گے آپ کو، عدالت سے بگا دیں گے، کہہ دیں گے میں یہاں سے نکل جاؤں. یہ کیا شہادت دے رہا ہوں؟ اس نے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے، فلانے نے فلانے سے سنا. یہ کوئی بھی اس پہ اعتبار نہیں کرے گا. آپ کسی دنیا کے کسی بھی یہ پتہ نہیں چلتا یہ بندہ کہہ رہا ہے مطلب محدثین کہاں ہے، لیکن وہ کہاں پر اپنی تعصب کو کچھ الفاظ کی کمی بیشی ہو رہی ہے، اس بات کا پتہ نہیں چلتا، مطلب سینہ بسینہ وہ نقل ہوتا جاتا ہے. بالکل. اچھا جیسا کہ آپ نے جو ہے دکھایا کی کتاب سے وہ حدیث صحیح کی تعریف ہے سنت، جو مطلب کوئی معتبر کتاب آپ دکھا سکتے ہیں جس میں حدیث صحیح کی تعریف لکھی ہو؟ کس کی؟ ہم نے دکھا دیا مزید. کس کی؟ شیعوں کی. ہاں جی. حدیث صحیح کی تعریف شیعوں کے نزدیک ابھی آپ کی خدمت میں عرض کریں، شیعہ محدثین کے ہاں دیکھیں، شیعہ میں دو فرقے ہیں، ایک ہے مجتہدین کا طریقہ کار، ایک ہے محدثین کا طریقہ کار. جو مجتہدین کا طریقہ کار ہے وہ اسی حدیث کو تقسیم کرتے ہیں، حدیث صحیح، حدیث حسن، حدیث ضعیف، اور 3-4 مزید بنا لیتے ہیں. تو یہ بات محدثین کے کتب میں ابھی میرے پاس، میں آپ کو کیونکہ مجھے صفحے وغیرہ یاد نہیں ہے، لیکن شیعہ محدثین کے کتب میں بہت تکرار کے ساتھ ہے کہ مجتہدین نے جو طریقہ بنایا یہ غلط ہے. اور محدثین کا طریقہ یہی ہے کہ ایک حدیث یا تو صحیح ہے یا تو ضعیف ہے، یا تو صحیح اور یا جھوٹ ہے، یا پتہ ہے کہ حدیث جھوٹ ہے، اس کے علاوہ اور نہیں ہے. اور یہ جو بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ مختلف محدثین کے کتب میں، شیخ حر عاملی، علامہ مجلسی، مرزا حسین نوری خاتمۃ المستدرک میں، یہ لوگ بہت
اس بات پہ بہت توجہ دیتے ہیں اور بہت اس بات کا تکرار کرتے ہیں. جو شیعہ مجتہدین نے جو طریقہ نکالا ہے اور وہی تقلید کیا انہوں نے, مخالفین کی تقلید کی ہے, یہ باطل طریقہ کار ہے. یہ ہمارے محدثین کے ہاں اس کی بہت مذمت کی گئی. اب اس کا ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی صفحہ وغیرہ کتاب نکال کے دکھا دوں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. جی سر. ہاں جی اچھا, یہ بھی حل ہو گیا. مطلب